السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں ہوں انشا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا اسلامک چینل فلائی وتھ انشا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ ایسے ہی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک مخلص پیغمبر ہیں۔ ان کا لقب کلام اللہ ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران علیہ السلام اور بھائی کا نام ہارون علیہ السلام تھا۔ آپ میں طاقت اور قوت بہت زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک مغرور اور ظالم بادشاہ تھا جس کا نام ولید بن مشعب تھا، جو فرعون کے نام سے مشہور ہے، جو بنی اسرائیل کے قوم پر ظلم و ستم کرتا تھا اور ان سے غلاموں کی طرح کام لیتا تھا۔ فرعون کو ماننے والے قبطی کہلاتے تھے۔ وہ عیش و آرام کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک روز فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے مصر کے جانب ایک آگ بڑا چلا آ رہا ہے۔ وہ آگ تمام مصر والوں کو جلا ڈالتا ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر اپنے پاس موجود کہانی سے پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل کا ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ تورات میں ہے اور تاریخ کے جاننے والے بھی کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے دشمنی ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں، نجومیوں اور کفاریوں نے اس کو بتایا تھا کہ اس کی حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا، اور کچھ تاریخی روایتوں میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے جوتشیوں اور کہانیوں نے وہی دی تھی جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حامل سے ہوئی تو اس کی خبر کسی کو نہ ہوئی۔ انہوں نے سب سے چھپائے رکھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب بھی سوائے قریبی رشتہ داروں کے کسی کو معلوم نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب کچھ واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال زوزو کر کے 3 ماہ تک ان کے پیدا ہونے کی کسی کو مطلع خبر نہ ہوئی۔ اس سخت اور نازک وقت میں آخر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن پالش کر دو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو حفاظت سے رکھ دو اور پھر اس صندوق کو نیل ندی کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی موسیٰ کی بہن کو لگایا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم بچے کو تیری ہی طرف لا کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس صندوق میں تھے وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس جا پہنچا۔ محل کے درباریوں نے صندوق کو نکال لیا۔ فرعون کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نیک خاتون تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور فرعون سے کہا، یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور دودھ پینے کے لیے رونے لگے تو دودھ پلانے والیاں لائی گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ قریب میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی جو کہ نگرانی کرتے ہوئے پیچھے آئی تھی۔ کہنے لگی، میں ایک گھر جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ مل سکتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں ہی پائے اور جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طاقت و قوت عطا کی تھی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے 2 لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس میں ایک یعنی اسرائیل کا
تھا اور دوسرا قبطی تھا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے آپ سے مدد مانگی، آپ نے مدد کا ارادہ کیا اور قبطی کو ایک مکہ مارا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد قلل کا نہیں تھا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا۔ اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام شہر کی طرف نکلے تو دیکھا وہی بنی اسرائیل پھر کسی سے جھگڑ رہا ہے اور آپ کو دیکھ کر پھر آپ سے مدد طلب کی۔ آپ نے فرمایا تو جھگڑالو آدمی ہے، اور اس کے مقابلے والے قبطی کی طرف ہو گئی۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ کل جیسے ایک آدمی کو مارا تھا کیا آپ مجھے بھی مار ڈالو گے؟ اس کی اس بات پہ آپ سمجھ گئے کہ کل والی بات پورے شہر میں پھیل گئی ہے۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی مصر کے قاتل ہیں تو فرعون نے جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر حاضر کرے۔ مصریوں کے اس مجمع کے ایک مزاول شہری وہ بھی تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا تھا اور اسرائیلی مذہب کو جانتا تھا۔ یہ فرعون ہی نہیں خاندان کا آدمی تھا اور دربار میں حاضر تھا۔ اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعون جلاد سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلوائے اور کسی ایسے مقام پر ہجرت کر جائے جہاں ان کی پکڑ نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے کو قبول فرمایا اور عرض بیابان کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مصر سے نکل کر بھوکے پیاسے لمبے سفر سے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ چشمے پر ایک حوض ہے جہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ قریب ہی آپ نے دیکھا دو عورتیں ہیں جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ اپنے قریب اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہے، اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ وہ عورت بولی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور کو پانی نہیں پلا لیتے ہم نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان سب کو ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلایا۔ دونوں عورت واپس گئی، سارا قصہ اپنے والد کو سنایا۔ دونوں عورت میں سے ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتے ہوئے آئی اور کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں کیونکہ آپ نے جو ہمارے بکریوں کو پانی پلایا اس کی عزت دے سکے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کوئی اجرت کے لیے نہیں کیا، لیکن ان کو سخت حاجت تھی اس لیے آپ ان کے ساتھ چل پڑے۔ گھر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا آپ ان کو مزدوری پر رکھ لیں کیونکہ یہ طاقتور بھی ہیں اور ایماندار بھی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹے سے ان کا نکاح کرا دیا اور مہرے کے عوض 8 سال مزدوری کو کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر 10 سال کرے تو یہ بہتر اور آسان ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے۔ 10 سال پورے کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وطن مصر جانے کا ارادہ کیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لے واپس چلے۔ سفر کے دوران سردی کافی تھی، اندھیری رات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دور پہاڑی پر ایک آگ دکھائی دی۔ وہ اپنی بیوی کو بولے میں آگ لے آتا ہوں تاکہ سردی سے بچا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ کوئی آگ نہیں تھی بلکہ ایک درخت سے نور نکل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ جب اور قریب ہوئے تو اس میں سے ایک آواز سنائی دی۔ آواز اللہ رب العزت کی اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار بول رہا ہوں۔ پھر آواز آئی یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے جسے ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی فائدے ہیں۔ پھر حکم ہوا اسے نیچے زمین میں ڈال دو۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ مت ڈر اور اس لاٹھی کو پکڑ، ہم دوبارہ لاٹھی نہ بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑا تو وہ لاٹھی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اپنے ہاتھ کو اپنے گربان میں ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ہاتھ باہر نکلا تو آپ کا ہاتھ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے فرمایا فرعون اور اس کے قوم کے طرف جا، یقین وہ بہت سرکش اور نافرمان ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے کام میں آسانی فرما دے اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے، اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کے محل پہنچے۔ محل کے دربانوں نے آپ کو اندر جانے نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں قاصد ہوں، یعنی پیغام لے کر آیا ہوں، تو دربانوں نے اندر جانے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آسمانوں اور زمین تمام چیزوں کا رب ہے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے تمام درباریوں کو مختلف ہو کر کی تھی۔ پھر فرعون بولا اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ اب موقع آ گیا تھا کہ وہ دونوں معجزے پیش کیے جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دی تو اژدہا بن گئی اور اپنے گربان سے ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ پھر فرعون نے کہا یہ تو سوائے جادو کے کچھ نہیں ہے، اور کہا تمہارے مقابلے میں ہی مشہور جادوگروں کو لاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت کا انتظار تھا کہ سب کے سامنے دعوت پیش کی جائے۔ مقابلے کا دن مقرر ہوا۔ فرعون نے ماہر جادوگر کو مختلف کیا اور یہ اعلان کروایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادو سے ہرائے گا اسے مالا مال کر دیا جائے گا۔ مقابلے کا دن آ پہنچا، لوگ ایک میدان میں جمع ہونے لگے۔ 40 جادوگر کی جماعت میدان میں حاضر ہوئی۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا پہلے تم ڈالو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہی کی پہلے وہ ڈالے۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنے آس پاس جو رسی اور لکڑی تھی اسے زمین پر ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں حرکت کرنے لگی، لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا گیا، وہ رسیاں صاف دکھنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وسعت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی یقیناً تو ہی غالب آئے گا اور تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے اسے زمین پر ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ ایک اژدہا بن گئی اور تمام جادوگروں کی رسیوں کو نکالنا شروع کر دیا۔ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ہے۔ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے میں تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ سارے جادوگر ایمان لے آئے ہیں تو بولا کہ مجھ سے بنا پوچھے تم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ اور کہا موسیٰ علیہ السلام تم نے سب کے اوپر ہی جادو کر دیا ہے۔ پھر بولا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا کر کھجور کے تانوں پر لٹکا دوں گا۔ اس پر جادوگروں نے جواب دیا تجھے جو کرنا ہے کر ڈال، ہم تمہیں کوئی ترجیح نہیں کر دیتے، تو سوا دنیا میں سزا دینے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ چنانچہ فرعون نے انہیں سزا دینے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے قوم پر 9 معجزے عجاب کے نازل کیے، جیسے ہی ٹڈیوں کا عجاب، خون کا عجاب، میںڈکوں کا عجاب وغیرہ۔ فرعون کی اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہتی تو موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تو وہ عجاب ٹل جاتا، لیکن پھر وہ سرکشی اور نافرمانی کرنے لگتے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ساتھ راتوں رات تو میرے بندے کو لے کر نکل جا۔ بنی اسرائیل کی کل تعداد 6 لاکھ کی تھی۔ جب صبح فرعون کو یہ معلوم ہوا تو اس نے ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لیے بحر احرم کے کنارے پہنچے۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر اور آگے سمندر کی اونچی لہریں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ پانی پر اپنی لاٹھی مارو۔ جو ہی آپ نے لاٹھی ماری تو سمندر میں راستہ بن گیا اور پانی پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو گئی۔ سب کے سب اس راستے سے باہر نکل گئے۔ جیسے ہی فرعون اس کا لشکر پانی کے پاس پہنچا تو دیکھا سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے۔ پہلے تو فرعون ڈر کے یہ کیا ماجرا ہے، لیکن پھر اس نے اپنے گھوڑوں اور لشکروں کو لے کر راستے پر داخل ہوا۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا اور دوسری طرف فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو پانی جا ملا۔ پھر فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گئے۔ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو کہنے لگا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ موت کے آخری وقت میں جب فرشتے دیکھنے لگتے
کرتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے عبادت کا نمونہ بنا دیا اور آج بھی فرعون کی لاش مصر کے عذاب گھر میں موجود ہے۔ فرعون سے نجات کے بعد اسرائیل کو آرام اور سکون حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاہے طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی گئی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی خواہش کی تھی۔ بہت اصرار کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک چھوٹی سی تجلی ڈالی تھی، جس کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور بعد میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں معافی مانگی اور سجدہ ریز ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی بہت سے قصے ہیں، لیکن یہ مختصر سے قصے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن اور فرعون کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ اس قصے کو پیش کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو معاف فرمائے، آمین۔ ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور ایسی ہی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔